پہلے کی داستان۔ عبداللہ خاموشی میں زندگی گزار رہا تھا۔ ایک لڑکا جس کے سینے میں آگ تھی، مگر اس آگ کو بھڑکانے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے والد نے اس کے خواب کو رد کر دیا، اس کی ماں نے نظریں پھیر لی اور اس کی بستی نے ٹھہاکے لگائے، مگر وہ ہار ماننے والا نہ تھا۔ رات در رات وہ اپنے ذہن میں اسٹیڈیم بناتا، اپنے تخیل میں مقابلے کھیلتا۔ تنہا وہ اس ناممکن بوجھ کو اٹھائے ہوئے تھا کہ ایک دن سفید اور نیلی ٹاٹنہم ہاٹسپر کی جرسی پہنے گا۔ ایپیسوڈ 1 ختم ہوا کامیابی پر نہیں، بلکہ ایک وعدے پر کہ چاہے دنیا کتنی اندھیری ہو، عبداللہ کی آگ بجھنے نہیں پائے گی۔ اور پھر وہ اعلان آیا جس نے پوری بستی کو ہلا دیا۔ ایک فٹ بال ٹورنامنٹ، ٹوٹی دیواروں پر چپکے پوسٹر، گلیوں میں گونجتی آوازیں، موقع، اسکاؤٹس، نام کمانے کا چانس۔ پہلی بار عبداللہ نے محسوس کیا کہ اس کی دنیا کھل رہی ہے۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا یہی وقت ہے؟ کیا یہی وہ منچ ہے جو تقدیر نے اس کے لیے طے کیا ہے؟ کئی راتوں تک اسے نیند نہ آئی، خود کو تصور کرتا تالیوں کے شور میں، اسکاؤٹس کی نظروں میں، شاید کسی ایسے راستے پر جو اسے سایوں سے باہر لے جائیں۔ وہ خواب جو اب تک اس کے سینے میں قید تھا، اب اسے نکلنے کا دروازہ مل گیا تھا۔ ٹورنامنٹ سے پہلے کے دن صدیوں جیسے معلوم ہوئے۔ عبداللہ نے تیاری کی، نہ کوئی شاندار ڈرلز، نہ کوچنگ، بس یقین کے ساتھ۔ اس نے اپنے توجہ کو تیز کیا، خود سے کہا کہ اگر وہ سب کچھ جھونک دے تو شاید دنیا اسے پہچان لے۔ شاید یہی وہ لمحہ ہوگا جب اس کے والد سمجھیں گے کہ اس نے کبھی ہار کیوں نہیں مانی۔ امید زندہ تھی، ایسی زندہ جیسی پہلے کبھی نہ تھی، مگر امید، جیسا عبداللہ نے سیکھا، بے رحم بھی ہو سکتی ہے۔ ٹورنامنٹ شروع ہوا اور پہلے ہی سیٹی سے کچھ غلط محسوس ہوا۔ میچز بے وجہ دیر سے شروع ہوتے، ریفری فاؤل سے نظر پھیر لیتے، جن ٹیموں نے زیادہ پیسے دیے وہ آسانی سے آگے بڑھ جاتی۔ بحثیں انصاف سے نہیں بلکہ چھپے ہوئے ہاتھوں میں رکھے پیسوں سے طے ہوتی۔ منظموں کو فٹ بال سے کوئی لگاؤ نہ تھا، انہیں بس قابو چاہیے تھا، انہیں بس منافع چاہیے تھا۔ ان کے لیے یہ لڑکے مہرے تھے، ان کے لیے لڑکوں کے خواب بس جلدی کمائی کا ذریعہ تھے۔ پھر بھی عبداللہ لڑا، ہر لمحہ، ہر دوڑ، گیند کی ہر چھون، وہ اس آگ سے کھیل رہا تھا جو ایک لڑکے کے سینے میں جل رہی تھی، خود کو ثابت کرنے کی بے تابی سے۔ اس نے ناانصافی کو نظر انداز کیا، خود سے کہا کہ محنت شاید کرپشن کی دیواریں توڑ سکتی ہے، مگر جتنا ٹورنامنٹ آگے بڑھتا گیا، حقیقت اور بھاری ہوتی گئی۔ جیتیں کمائی نہیں جاتی تھیں، خریدی جاتی تھیں۔ اسکاؤٹس کا وعدہ جھوٹ، ایکسپوجر کا خیال بس چارہ۔ ٹورنامنٹ کبھی کھلاڑیوں کے لیے بنا ہی نہیں تھا، وہ تو ان کے لیے تھا جو لڑکوں کی مایوسی میں بھی پیسہ دیکھتے تھے۔ آخری دن دھوکہ پوری طرح بے نقاب ہو گیا۔ کوئی اسکاؤٹس نہ آیا، کوئی پہچان نہ ملی، بس پھٹے ہوئے بینر ہوا میں لہراتے رہے، منظم نقدی گنتے رہے، اور لڑکے ٹوٹے ہوئے دل لیے گھر لوٹے۔ بستی جو پہلے جوش سے بھر گئی تھی، جلدی ہی آگے بڑھ گئی۔ ان کے لیے یہ بس ایک اور واقعہ تھا، مگر عبداللہ کے لیے یہ تھا غداری۔ اس کا پہلا اصلی موقع ناکامی سے نہیں بلکہ لالچ سے کچل دیا گیا۔ اس رات عبداللہ خاموشی میں گھر لوٹا، اس کے والد کے الفاظ گونجتے رہے، گہرے زخموں کی طرح، فٹ بال کچھ نہیں، اسے بھول جا۔ اس کی ماں کی خاموش نظریں اسے یاد دلاتی رہیں کہ اس نے تو پہلے دن سے کبھی یقین کیا ہی نہیں۔ گلیاں لمبی لگ رہی تھیں، ہوا بھاری، اور اس کے سینے کی آگ پہلے سے زیادہ بجھی ہوئی۔ پہلی بار شک نے اس کے خواب کو زہر کی طرح گھیر لیا۔ کیا یہ انت ہے؟
क्या वो बेवकूफ़ है इतना यकीन करने में? क्या एक लड़का जो भुला दी गई बस्ती में रहता है उस निज़ाम से लड़ सकता है जो उसे तोड़ने के लिए बना है? मगर जब वो सितारों के नीचे लेटा, टूटा हुआ और थका हुआ, अब्दुल्ला ने कुछ महसूस किया। गद्दारी तकलीफ देह थी, हाँ, झूठ गहरे जख्म देते हैं, मगर उसके सीने की आग अब भी झिलमिला रही थी, कमजोर मगर जिंदा। और वही झिलमिलाहट काफी थी, काफी उसे आगे बढ़ाने के लिए, चाहे दुनिया चाहती हो कि वो हार मान ले। एपिसोड 2 इख्तिताम होता है शान पर नहीं बल्कि राख पर। जहां बहुत से लोग हमेशा के लिए पीछे हट जाते, अब्दुल्ला ने खड़े रहना चुना। उसका सफर मुकम्मल नहीं हुआ था, वो तो अभी शुरू ही हुआ था।